الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوت نشینی کے بارے میں ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کو تخلیہ پسند آ گیا، آپ خلوت میں رہنا پسند فرمانے لگے اور آپ غار حراء میں خلوت نشینی اختیار فرماتے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر صیغہ جو استعمال کیا ہے وہ ہے حببا، یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وجہ اس کی کیا تھی، امر باطنی تھا یا امر غیبی تھا، غیبی اشارہ تھا جس کی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اختیار فرماتے تھے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ خلوت و تنہائی پر آپ کی ذات خود بخود متوجہ تھی، اور اوروں کے حق میں، عوام کے حق میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خلوت اختیار کرنا یہ تاحال مجہول ہے، کسی کے علم میں نہیں کہ آپ کا خلوت اختیار کرنا یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا یا امر غیبی تھا یا امر باطنی۔ آپ خود سے خلوت کے بڑے دل دادہ تھے اور کئی راتیں کئی دن غار حراء میں خلوت نشینی اختیار فرماتے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا، رحمت کا ارادہ فرما لیتے ہیں اسے خلوت اور عزلت کا داعیہ عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کی خلوتوں میں، جلوتوں میں اپنی تجلیات سے قلب کے سالک کو منور اور معطر فرماتے ہیں۔ چنانچہ اصحاب کہف کے بارے میں حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اور جب تم ان کافروں سے اور ان تمام معبودوں سے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، وما یعبدون الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن لوگوں کی پوجا ہوتی ہے ان کے کیا کرو، الگ ہو جاؤ تو ایک غار میں ٹھکانہ بنا لو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، تاکہ اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکو۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں برسائے گا اور ہر کام میں تمہارے لیے سہولت مہیا کرے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اچھا، یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو خلوت اور عزلت میں وہ نبوت ہی عطا ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن پاک کا حکم اور قرآن پاک کا انداز و اسلوب یہ بات بتا چکا کہ انا خاتم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نر، کسی بیٹے کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، تمہارے مردوں میں کے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین بنایا، اور اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیسے اپنی رسالت کو کس کو عطا فرماتا ہے۔ رسالت کا حکم یہ عام نہیں ہے، کسی خاص بندے کو عطا ہوتا ہے جو اس کے لیے باقاعدہ خاص طور سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ عزلت اور خلوت اختیار کیا کرتے ہیں، چونکہ نبوت کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے کہ انسان اپنی محنت سے، اپنے مجاہدے سے، اپنے زہد و تقوی سے خود سے حاصل کر لے گا،
یہ تو حق تعالیٰ کا اختیار ہے، اور چونکہ اب یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا، اور قرآن پاک میں حق تعالیٰ کہہ چکے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور یہ بھی کہہ دیا قرآن پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جسے حق سبحانہ و تعالیٰ خلوت عزلت نصیب فرماتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ اس کو نبوت سے بھی سرفراز فرمائیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، جن لوگوں کے حصے میں نبوت آئی، ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزلت اور خلوت بھی عطا فرمائی۔ ہمارے پاس سب سے پہلی دلیل اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خلوت اور عزلت کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں خلوت اختیار فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے پاس دیگر انبیاء کرام کی بھی دلائل موجود ہیں۔ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ خلوت و عزلت جن لوگوں کو عطا ہوتی ہے، یہ نبوت کا دیباچہ ہوا کرتی ہے، نبوت کا ابتدائیہ ہوا کرتی ہے، تمہید ہوتی ہے۔ اسی طرح رؤیا صالحہ، سچے خواب، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی تیاری کے لیے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے داعیہ ہوا کرتے ہیں، ان حضرات کو بتا دیا جاتا ہے خوابوں کے ذریعے سے، ان کے قلب کو تیار کیا جاتا ہے، یہ ان کے لیے دیباچہ ہوا کرتا ہے وحی کا۔ ہمارے پاس انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے رؤیا صالحہ کے اعتبار سے دلیل ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن پاک نے کہا اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی، اے میرے ابا، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے، والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ نبوت نہیں ملی ہے، نبوت سے بہت پہلے کا عرصہ ہے، آپ بچے ہیں، یوسف علیہ السلام ابھی بچے ہیں، اور اپنے بچپن میں یہ خواب دیکھتے ہیں، تو آ کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا، اور یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ رؤیا صالحہ یوسف علیہ السلام کے حق میں نبوت کا دیباچہ تھا۔ پھر ہم آگے ایک دلیل اور پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خلوت اختیار فرمائی، قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ جب انہوں نے عزلت اختیار کی، ابراہیم علیہ السلام نے عزلت اختیار کی، اور ان لوگوں کی بھی، ان سے بھی عزلت اختیار کی جن لوگوں وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جاتی تھی، اللہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے تمام معبودوں سے ابراہیم علیہ السلام نے خلوت اختیار کر لی، عزلت اختیار کر لی، آپ ان سے دور ہو گئے، اور پہلے بھی آپ کے اندر کسی طرح کا شرک کا داعیہ نہیں تھا۔ تو اللہ نے کہا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ اس آیت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اسحاق اور یعقوب علیہم الصلوات و تسلیمات کی نبوت ابراہیم علیہ السلام کی خلوت اور عزلت کی برکت سے تھا۔ ان حضرات کو نبوت ملی ابراہیم علیہ السلام کی اپنی خلوت اور عزلت کی برکت سے ملی۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں کئی روز اعتکاف فرمایا۔ آپ اپنا توشہ، اپنا کھانا لے کر غار حرا میں خلوت نشین ہوتے، چونکہ آپ کی اس زمانے کی عبادت کی کیفیت مذکور نہیں ہے، اس زمانے کی عبادت کی کیفیت مذکور نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام اس زمانے میں اگر نماز پڑھتے تھے تو نماز کس طرح سے پڑھتے تھے، چونکہ باقاعدہ حکم تو موجود نہیں تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ذکر و فکر کرنا،
تدبر اختیار کرنا، مراقبہ کرنا، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں کھو دینا، اس طرح کی عبادت تھی۔ باقاعدہ کوئی عبادت عطا نہیں ہوئی علیہ السلام۔ ایک بات اور سوچنے کی ہے، فساق اور فجار کی مجلس سے ہٹ کر الگ ہو کر بیٹھنا تو یہ بذات خود عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ اور جو آدمی خلوت میں جا کر بیٹھ جائے، تخلیہ میں بیٹھ جائے، اکیلے میں بیٹھ جائے، تو وہ کس سے بات کرے گا؟ وہ دو باتیں کر سکتا ہے، یا تو اس کے اوپر اس کا نفس غالب آ جائے تو وہ اپنی شہوت کی طرف یا اپنے ان تمام ایسے گناہوں کی طرف جو کائنات سے چھپ کر کرنا چاہتا ہے اس طرف متوجہ ہوگا، ایک۔ دوسرا، اس آدمی کی عزلت اور خلوت وہ حق تعالیٰ کی محبت سے بھرپور ہوگی، وہ اپنا وہ تنہائی کا وقت حق سبحانہ و تعالیٰ کو عطا کرے گا، حق سبحانہ و تعالیٰ کو دے گا۔ قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہم اس بات کا اپنے بارے میں جائزہ لیں اور ہم دیکھیں کہ فساق و فجار کی مجلسوں میں بیٹھنا، ہم جن مجلسوں کو رونق بخشتے ہیں کسی کا مذاق اڑا کر، کسی کی کو تنقید کا نشانہ بنا کر، کسی کی تنقیص کر کے، کسی کی ذات کو ذلیل کر کے، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں، یار دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایسی مجلس جس کے اندر اللہ کی یاد نہ ہو، اس مجلس سے اٹھنے والے ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے گدھے پر سے اٹھے ہوں۔ حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجلیس الصالح خیر من جلیس السوء، نیک آدمی کے ساتھ بیٹھنا برے آدمی کی صحبت سے بہتر ہے، بہرحال بہتر ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خلوت میں بیٹھنا برے آدمی کی صحبت سے بہتر ہے۔ یہ مفہوم حدیث کا، تو یہ بات سمجھ لیا جائے۔ اور پھر یہ بھی سوچنا چاہیے، کہاں ہارون و موسیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات، یا ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق و اسماعیل علیہ الصلوات و تسلیمات، اور خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور ان کا تذکرہ؟ کہاں عتبہ، شیبہ، حامان، نمرود اور قارون، ان کی مجلسیں؟ کیا ہی مجلس ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس مجلس سے اٹھنے والے لوگ اپنی کیفیات کے اندر تبدیلی پاتے تھے تو خود باہر نکلنے کے بعد کہہ پڑتے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، اپنا نفاق ان کو نظر آنے لگا۔ حالانکہ نفاق کا حکم نہیں لگتا تھا، لیکن ان کا اپنا ضمیر اس بات پر آمادہ نہیں تھا، انہوں نے پہلے اپنے اوپر فتویٰ لگایا اور بعد میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں پیش ہوئے، اور بعد میں جا کر نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جن کیفیات کو ہم آپ کی مجلس کے اندر اپنے قلوب کے اندر پاتے ہیں، اپنے دلوں میں پاتے ہیں، وہ کیفیات ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہو رہی، جبکہ ہم اپنے گھروں میں ہوں، اپنے بیوی بچوں کے درمیان میں ہوں، ہماری کیفیت ایک سی نہیں رہتی، ہماری کیفیت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ بات وہی کر سکتا ہے، اپنے بارے میں نفاق کا فیصلہ وہی کر سکتا ہے جس کا ضمیر سالم ہو، جس کا ایمان سالم ہو، جس کی حق تعالیٰ سے محبت اپنی عدالت کے ساتھ قائم ہو۔ ایک محبت وہ ہے کہ اپنے آپ کو صالح نظر آئے اور پھر وہ اچھا بھی لگے، اور ایک عدالت یہ ہے کہ اپنا آپ بے شک صالح نظر آئے لیکن اپنی کی ہوئی عبادت اپنی ہی عدالت کے اندر کمتر نظر آئے۔ دوسرا، سامنے والا فریق، کوئی بھی شخص کائنات کا اپنی ذات سے بالا تر اور اپنی ذات کو ادنا تر دیکھے، یہ عدالت ہے، یہ ایمان کی کیفیت۔
ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت اس زمانے میں کیا تھی جب آپ خلوت اختیار فرمایا کرتے تھے غار حرا میں. یہ ایک مستقل سوال ہے. تو صاحب رد المختار نے ایک قول نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں، اور یہ ہمارا احناف کے نزدیک بھی یہی رائج ہے، یہی قول احناف کے نزدیک بھی ایک قول ہے. وہ کہتے ہیں انہ کان یعمل بما ظہر له من الکشف الصادق من شریعت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وغیرہ کما فی رد المختار. جس طرح رد المختار کے اندر ذکر ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے زمانے میں، خلوت کے زمانے میں، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت عطا نہیں ہوئی تھی اور خلوت تو عزلت آپ کا پسندیدہ مشغلہ تھا، آپ تنہائی میں بیٹھ جاتے اور کئی دن اپنے ساتھ اپنا کھانا لے کر وہاں آرام فرماتے یا عبادت میں وقت گزارتے. آپ علیہ السلام دنیا والوں سے اور خاص طور سے کفار اور مشرکین سے عزلت نشین تھے. اس زمانے کی جو عبادت تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بما ظہر له من الکشف الصادق من شریعت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جو ان کو شریعت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے حالت کشف میں ظاہر ہوا، کشف صادق سے ظاہر ہوا. ہم یہ بات پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رؤیا صالحہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے لیے نبوت کا دیباچہ ہوا کرتے ہیں. اسی طرح جس طرح موجودہ دور میں قطب اور ابدال حضرات کو کشف ہو جایا کرتا ہے، ایسے ہی کشف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا، کسی دور کے حال کا منکشف ہو جایا کرنا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں مدینہ منورہ میں اور آپ کو کشف ہوتا ہے. آپ کشف میں ارشاد فرماتے ہیں پہاڑ کی طرف ہو جائیں، پہاڑ کی طرف ہو جائیں. لوگوں نے بعد میں آپ سے پوچھا یہ آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لشکر لڑ رہا تھا، اس کو میں نے کہا کہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. اور بعد میں جب وہ لشکر لڑ کے واپس آیا، فتح ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو انہوں نے کارگزاری میں یہ بات کہی کہ ہم نے آپ کی بات وہاں سنی تھی، یا جبل ساریہ. تو اسے کشف کہتے ہیں. اور کشف سے جب ہم رؤیا صالحہ کو